ضروری ہیں. دوسرا فرمایا کہ نماز قائم کرو. تیسرا فرمایا حج کرو. چوتھا فرمایا زکوٰۃ دو. پانچواں فرمایا روزے رکھو. اب یہ 5 چیزیں ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں، علماء نے فرمایا، فقہاء کرام نے، کہ یہ ارکان اسلام ہے، کہ اس پر اسلام کی چھت جو ہے وہ قائم ہے. یہ اسلام کے رکن ہیں، اسلام کے ستون ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں کہ جس پر اسلام قائم ہے. جو پہلا رکن ہے وہ اقرار باللسان، کہ آپ زبان سے اقرار کریں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. یہ اقرار. پھر اقرار کے بعد یعنی اسلام میں اقرار بھی ہے، ارکان اسلام میں یہ ایک نقطہ ہے، ارکان اسلام میں اقرار یعنی زبان سے کلمہ پڑھنا بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور ان 5 میں سے ایک اس کا تعلق پڑھنے سے ہے اور باقی جو 4 ہیں ان کا تعلق کرنے سے ہے. نماز آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ کے جسم کی عبادت ہے. زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، یہ آپ کی مالی عبادت ہے. حج آپ نے کرنا ہے، اس میں مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے. روزہ آپ نے رکھنا ہے، یہ آپ کی جسمانی عبادتیں ہیں. گویا زبان سے جو کچھ آپ نے کہا وہ اسلام کا رکن اعظم قرار پایا. اگر آپ اس رکن اعظم پر ہی عمل نہیں کرتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی نہیں پڑھتے، تو اس کے بعد جو باقی 4 رکن ہیں وہ آپ پر لازم نہیں ہیں. وہ تبھی آپ پر لازم ہوں گے جب آپ پہلے کو اپنے زبان سے اس کا اظہار کریں گے. جی بالکل. پہلی بات وہی ہوئی کہ پہلے تو کلمہ شہادت جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے باقی ساری چیزیں اس کے بعد لاگو ہوگی. جب آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں گے تو نماز اس کے بعد آپ پہ فرض ہو جائے گی. اب دوسرا رکن ہمارا بڑا اہم، نماز، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تصدیق بھی کی اور اس کے لیے کہا بھی کہ آپ کو پڑھنی ہے. نماز کتنی ضروری ہے ہماری زندگیوں میں کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے گا. کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد نماز کی اسلامی سوسائٹی میں بڑی اہمیت ہے. اس کے کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس نماز میں وہ عبادت ہے جو عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. مثلا نماز میں ایک عبادت تو یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ایک عبادت یہ ہے کہ آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑی شخصیت، سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی ہستی اللہ کی ہے. ایک تو آپ کی زبان اس میں عبادت کر رہی ہوتی ہے. دوسرا نماز میں قیام ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی آقا ہے، میرا کوئی مولا ہے، میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی باری ہے، میرے زندگی دینے والا ہے، مجھے رزق دینے والا ہے. کوئی ہاتھ باندھ کے اب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ بھی عبادت ہے. پھر اس کے بعد اسی نماز میں ایک عبادت رکوع کی ہے کہ آپ جھک گئے اللہ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد آپ سجدے میں چلے گئے. سجدہ یہ عبادت اس نماز کا ایک جز ہے، اور اس پوری نماز کی عبادت کا ایک نچوڑ ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا کے اللہ کی تکبیر کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے عاجزی کرتا ہے، رکوع میں جا کے عاجزی کرتے ہیں، اور پھر سجدے میں جا کے وہ اپنی عاجزی اس مالک، اس ہستی بالا کے سامنے اپنی پیشانی، اپنا ماتھا، اپنا ناک وہ رگڑ دیتا ہے زمین پر. اور یہ کمال عاجزی کی علامت ہے. اس سے بڑھ کے انسان عاجزی نہیں کر سکتا. گویا وہ اس ہستی کامل کے سامنے اپنی کمال عبادت کا اظہار سجدے کے ذریعے سے کرتا ہے. تو گویا نماز میں زبان کی عبادت بھی ہے، نماز میں توجہ ذہن کی عبادت بھی ہے کہ آپ ذہن اللہ کی طرف رکھتے ہیں، نماز میں قیام کی عبادت بھی ہے، نماز میں رکوع کی عبادت بھی ہے، اور نماز میں سجدے کی عبادت بھی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ تو ہو گیا اس کا عباداتی پہلو. اور روحانی پہلو اس کا یہ ہے، اس کے لیے میں وضاحت ایک واقعے سے کر دیتا ہوں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھتے رہے. نماز پڑھ کے جب آپ فارغ ہوئے تو مسجد کا ایک کونا جلا ہوا تھا. آپ نے سلام پھیرا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ جب میں نے نماز شروع کی تھی
تو مسجد میں کوئی واقعہ نہیں تھا، یہ کوئی آگ کوئی جلنے کی بات نہیں تھی. تو میں نے نماز ختم کی تو یہ واقعہ. انہوں نے کہا کیا آپ مسجد نبوی میں تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں مسجد نبوی میں تھا. کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا جناب آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی مسجد نبوی میں آگ لگ گئی، لوگوں نے اس کو مطلب بجھانے کے لیے کوششیں کی، لوگوں نے اس کو بجھانے کے لیے محنت کی، لوگوں نے اس کو بجھانے کے لیے پانی ڈالے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں تھے اور آپ کو خبر نہیں. پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا، پورے مدینے میں اس کی خبر پھیل گئی، آپ کو نہیں پتا. تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں آپ نے فرمایا لوگو تمہیں خبر تھی کہ میں مسجد نبوی میں ہوں؟ ان کا جناب ہمیں نہیں پتا تھی کہ آپ مسجد نبوی میں ہیں. فرمایا تم دنیا کی آگ بجھانے میں تھے اور تمہیں خبر نہیں ہوئی کہ میں مسجد نبوی میں ہوں. تو میں نماز کی حالت میں آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا، تو مجھے کیسے خبر ہوتی کہ مسجد نبوی میں آگ لگ گئی. گویا اس میں ذہنی عبادت بھی ہے، یہ اس کا ایک روحانی پہلو ہے، اور اس کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہے. معاشرتی پہلو اس کا کیا ہے کہ ایک شخص جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسے 5 وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز میں فضیلت تب پیدا ہوگی جب وہ مسجد میں آئے گا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا. اور مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں آیا کرو اور ایک دوسرے کی خیریت پوچھا کرو، اور اگر تم میں سے کوئی نماز کا پابند شخص اگر کسی مسجد میں نماز میں نہ ہو تو نماز پڑھ کے اس کی فکر کیا کرو کہ وہ آج مسجد میں کیوں نہیں آیا. اس کے گھر جاؤ، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو سکتا ہے وہ کسی تکلیف میں ہو. تو گویا نماز کی یہ ایک معاشرتی پہلو ہے کہ نماز مسلم سوسائٹی کو ایک مضبوط رشتے میں جوڑتا ہے. نماز یقیناً بڑا اہم رکن ہے، لیکن باقی ارکان بھی ہیں جن میں حج ہے، جن میں زکوٰۃ ہے، جن میں روزہ ہے. میں چاہوں گا کہ مختصراً چونکہ ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے، ان تینوں ارکان کے بارے میں بھی آپ فرمائیے گا. نماز پر جو میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ جو 4 اعمال ہیں شہادت کے بعد، ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں حج تو ہر بندہ نہیں کر سکتا. جی بالکل، اس کے لیے حج ہے. قرآن پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ٹھیک ہے، کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کریں. گویا مسلم کمیونٹی میں، مسلم معاشرے میں کہ جو صاحب ثروت، صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگ ہیں، صرف وہ حج کریں گے. گویا حج جو رکن اسلام ہے وہ ہر بندہ اس کا مکلف نہیں ہے.